darse-quran.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darse-quran.com۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس کا آغاز ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61 سے کر رہے ہیں۔ یہ ہر درس کے شروع میں جو میں آیت نمبر بتانے کا اہتمام کرتا ہوں تو اس لیے تاکہ جو حضرات انٹرنیٹ کے ذریعے سے درس قرآن سنتے ہیں یا کیسٹ اور سی ڈی کے ذریعے سے گھروں میں بیٹھ کر درس قرآن سنتے ہیں، ان کے لیے قرآن کھول کر دیکھنا اور پھر تفسیر سننا یہ آسان ہو جائے۔ اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے درس قرآن سننے والوں کے لیے آج ایک اہم خوشخبری یہ ہے کہ اس وقت جو میں درس دے رہا ہوں تو الحمدللہ یہ ویب ریڈیو کے ذریعے سے پوری دنیا میں براہ راست بھی سنا جا سکتا ہے اور سنا جا رہا ہے الحمدللہ۔ جن ساتھیوں نے اس کے لیے کوشش کی اور کوشش کرتے رہتے ہیں، میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ حضرات بھی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ ان کے رزق میں، عمل میں، جہد و سعی میں، کاروبار میں، گھر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ، اور وہ اللہ غالب ہے، قاہر ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور وہ تمہارے اوپر محافظ بھیجتا ہے۔ اللہ قاہر ہے اور اللہ قہار ہے۔ یہ بات جان لیں کہ اردو زبان میں جابر اور قاہر کے الفاظ یہ متشدد، سخت گیر، بلکہ بعض اوقات ظالم کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ جب اللہ کے ناموں میں جبار اور قہار سنتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا معنی وہی ہے جو کہ اردو میں ہے، حالانکہ اردو اور عربی زبان میں بہت فرق ہے۔ اردو میں بے شک جابر اور قاہر سخت گیر بلکہ زیادتی کرنے والے یا ظلم کرنے والے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر عربی میں ایسا نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک کے جتنے بھی نام ہیں یا تو یہ اللہ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں، یا اس کی الوہیت پر دلالت کرتے ہیں، یا اس کی رحمت پر دلالت کرتے ہیں۔ کوئی ایک نام بھی اللہ کا ایسا نہیں ہے جو معاذ اللہ اللہ کے سخت گیر یا ظالم ہونے پر یا عذاب پر دلالت کرے۔ تو آپ اللہ پاک کے ناموں پر اگر ایک سرسری سی نظر ڈالیں تو ہر نام سے آپ کو محبت، شفقت، رحمت، ربوبیت، الوہیت اور قدرت کی خوشبو آئے گی۔ اللہ الرحمن ہے، بہت رحم کرنے والا، الرحیم ہے، بے حد مہربان، الرزاق ہے، سب کو روزی دینے والا، الودود ہے، محبت کرنے والا، السلام ہے،
सरापा, सलामती ही सलामती, सलामती देने वाला। अल-मुमिन है, अमन देने वाला। अल-मुहैमिन है, मुहाफिज। अर-रकीब है, निगहबान। अल-हफीज है, हिफाजत करने वाला। अल-मुकीत है, रोजी देने वाला। गफ्फार है, गाफिर है, गफूर है, बख्श देने वाला। आफुब है, दरगुजर करने वाला। शकूर है, कदर करने वाला। करीम है, करम करने वाला। वकील है, कारसाज, बिगड़े हुए काम बनाने वाला। वली है, दोस्त, वो दोस्त है, ईमान वालों का दोस्त। अल्लाहु वलियुल लदीना आमनु, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। वो रऊफ है, शफकत करने वाला। वो हादी है, हिदायत देने वाला। वो रशीद है, रुश्द वाला, रहनुमाई वाला। वो सब्बूर है, सरगुजर करने वाला। वो भर है, नेकी करने वाला। वो मन्नान है, एहसान बतलाने वाला। वो मुनइम है, इनाम करने वाला, एहसान करने वाला। वो अल-अदल है, इंसाफ करने वाला। अल-मुक़सित है, इसका माना भी इंसाफ करने वाला। तो अल्लाह पाक के जितने नाम हैं उनमें से हर एक नाम का अगर आप जायजा लेंगे तो या तो दलालत करता है अल्लाह के माबूद होने पर, या उसकी कुदरत पर, या उसकी रहमत पर, उसकी मोहब्बत पर। अरबी जबान में जाबिर का माना है टूटी हुई चीज को जोड़ने वाला, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने वाला। सुनाचे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से जो दुआ फरमाते थे तो उस दुआ में ये भी था, या जाबिरल अज़मिल कसीर, एक टूटी हुई हड्डी को जोड़ने वाले मौला। तो टूटी हुई हड्डी तो बज़ाहिर टूटी हुई हड्डी के जोड़ने का कोई इम्कान नहीं। सूखी हुई लकड़ी टूट जाए तो कैसे जुड़ेगी? तो टूटी हुई हड्डी को अल्लाह है जोड़ने वाला, और टूटे हुए दिलों को भी जोड़ने वाला अल्लाह है, टूटे हुए ताल्लुकात को भी जोड़ने वाला अल्लाह है। सब तोड़ देते हैं इंसान को, और जिसका अल्लाह से ताल्लुक होता है अल्लाह पाक उसके दिल को जोड़ देता है, उसके जख्मी दिल पर मरहम रख देता है। इसी तरीके से जब्बार का माना है गालिब। इसमें शक्की क्या है? वो हर चीज पर गालिब है, सब पर गालिब। जैसे यहाँ पर फरमाया वहुवल काहिरु फौका इबादी, और वो गालिब है अपने बंदों पर, सब मगलूब हैं उसके सामने, मकहूर है उसके सामने। और वो काहिर है, वो कहार है, वो गालिब है। वही होता है जो वो चाहता है, वही जाहिर होता है जिसका इरादा वो करता है, वही रूबा अमल आता है जिसका फैसला वो फरमाता है। तो वो बंदों पर गालिब है। इसी तरीके से कहार का माना, ये जब्बार का माना, जब्बार का माना मैंने अर्ज किया, कहार का माना ये तो था जब्बार का माना। और कहार का माना इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जिसके सामने सब की गर्दनें झुके हों, जिसके सामने सब आजिज, सब पर वो गालिब। और कहार वो है कि जब वो अपनी कुव्वत के इजहार पर आ जाए तो बड़े बड़े ताकतवरों की ताकत धड़ी की धड़ी रह जाती है। जब वो अपनी कुव्वत और ताकत के इजहार पर आ जाए, किसी भी जरिए से, वो जलजले के जरिए से, वो सैलाब के जरिए से, वो ग्रहण के जरिए से, वो आसमानी अजाबों की सूरत में, वो जमीनी अजाबों की सूरत में, अगर अपनी कुदरत और ताकत के इजहार का फैसला कर ले तो बड़े बड़े ताकत वाले और कुव्वत वाले उसके सामने बेअसर साबित होते हैं। तो भाई जब्बार का माना टूटी हुई हड्डी को जोड़ने वाला, टूटी हुई चीज को जोड़ने वाला। इस तरीके से जब्बार का माना गालिब। और कहार जिसके सामने सबकी गर्दनें झुकती हूँ, जिसके सामने सब आजिज हूँ। और कहार कि जब वो किसी जगह अपनी ताकत के इजहार का फैसला फरमा ले तो कोई उसको रोक नहीं सकता, सब उसके सामने बेबस साबित होते हैं। तो फरमाया कि बहुअल काहिर फौका इबादी, और वो काहिर है, गालिब है अपने बंदों पर। वयुरसिलु अलैकुम हफज़ा, और वो तुम पर
محافظ مقرر کرتا ہے. ہمارے ساتھ اللہ کے محافظ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کہتے ہیں ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، تم پر اللہ کی طرف سے محافظ ہیں، معزز لکھنے والے. وہ حفاظت کرتے ہیں، جب تک اللہ چاہے تو وہ حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ حفاظت کرے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاں، نقصان اسی وقت پہنچے گا جب اللہ پاک ان کی حفاظت ہم سے اٹھا لے گا. یہ حقیقت ہے. میرے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے، آپ کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے جب آپ کے دل نے اس بات کی گواہی دی ہوگی کہ مجھے اللہ نے بچا لیا، وگرنہ کوئی بچانے والا نہیں تھا. اللہ نے بچا لیا. اپنی مسجد میں توابین میں ایک دن یہی مضمون بیان کر رہا تھا تو درس کے اختتام پر ایک ساتھی بیٹھ گئے. انہوں نے کہا مولوی صاحب بالکل سچ کہا آپ نے. انہوں نے سینہ کھول کر دکھایا، سینہ کھول کر. سینے میں گولیاں ماری ڈاکوؤں نے، سینے میں، ابھی بھی بڑے بڑے نشان. سینے میں گولیاں ماری ڈاکوؤں نے، 2 گولیاں، اور ہسپتال بہت دور. تو کہنے لگے کہ جب مجھے ہسپتال میں لے گئے تو ڈاکٹر نے آپریشن کیا، گولیاں تو نکل گئی ادھر سے. تو اس نے کہا بھائی آپ کے آپریشن سے مجھے اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی حفاظت پر یقین آ گیا. www.darsequran.com. سینے میں گولیاں لگی تو ایک باریک سی رگ ہوتی ہے، رگ میں تو نہیں جانتا، جو ڈاکٹر ہیں وہ جانتے ہوں گے. ایک باریک سی رگ. صورت یہ تھی کہ اگر گولی اس رگ کو ٹچ کر جاتی تو وہ اسی وقت ختم ہو جاتا، لیکن اللہ کی شان، ایک گولی جو تھی وہ اس رگ کے بالکل اوپر سے گزر گئی اور دوسری گولی بالکل اس رگ کے نیچے سے گزر گئی اور وہ رگ بیچ میں بچ گئی. تو معجزانہ طریقے سے نہ معلوم زندگی میں کتنے ہی مقامات آتے ہیں، گاڑیوں کے حادثے، دوسرے مسائل انسان کو پیش آتے ہیں. تو اگر اس کے دل میں ذرا بھی سچائی تسلیم کرنے کی ہمت ہو تو اس کا دل گواہی دے گا اور وہ زبان سے اقرار کرے گا کہ مجھے میرے اللہ نے بچا لیا. کوئی غیبی طاقت تھی، حفاظت تھی جس نے بچا لیا، ورنہ بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی. تو بے شمار واقعات ہیں اس کے لیے. تو فرمایا کہ اللہ تم پر محافظ بھیجتا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. یہ سچی بات کہ جتنے اس وقت حوادث ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، بیماریاں ہیں، جراثیم ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، تو کوئی نہیں ہمیں بچا سکتا اگر اللہ ہماری حفاظت نہ فرمائے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تو ہی ہم کمزوروں کی حفاظت فرمانا، ہماری بھی اور ہمارے اہل و عیال کی بھی اور ہمارے متعلقین اور محسنین کی بھی اور سارے مسلمانوں کی بھی. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے، کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. اللہ پاک جب فرشتوں کو حکم دے تو فرشتے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر یہ سب اپنے مالک حقیقی کے سامنے لائے جائیں گے. بھائی ایک وقت آئے گا سب کو، کیا کافر اور کیا مومن اور کیا عابد و زاہد اور کیا فاسق و فاجر، کیا بڑا اور کیا چھوٹا، سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا. ہمارا اس پر یقین، یہ وقت آئے گا. تو بھائیو یہ یقین دل میں اتارو، بھائی دل میں اتارو، زبانوں سے کہہ دینا کافی نہیں ہے. یقیناً اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہوگا. اللہ اکبر. مشہور وہ بادشاہ کا واقعہ ہے، نام اس وقت ذہن سے اتر گیا. اس کے سپاہیوں نے ایک بیوہ خاتون کی گائے تھی اور اس کا وہی گزارا تھی، اسی سے گزارا تھا. وہ سپاہیوں نے پکڑی اور گوشت پکا کر کھا گئے. اور بیچاری کچھ نہیں کر سکتی تھی، سپاہیوں کے مقابلے میں کیا کرتی. تو کسی نے اس کو بتایا کہ بادشاہ کی سواری فلاں
नहर के पुल से गुजरने वाली है। अब पुल में तो जगह तंग होती है, तो वो पुल पर खड़ी हो गई। आज का जमाना तो नहीं था कि मीलों तक लोगों को भगा दिया जाता है कि वजीर साहब आ रहे हैं। बहरहाल कुछ न कुछ तो शर्म थी उस वक्त के बादशाहों में भी। तो वो अब उसकी सवारी गुजरने वाली ये पुल पर खड़ी हो गई। तो जब करीब आई तो उसने सवारी करीब आई तो बेवा ने उसकी लगाम पकड़ ली, जुर्रत के साथ भागती हुई आगे गई, लगाम पकड़ ली। तो उसने कहा, गालबन इस तरह के अल्फाज थे, तोगलक के बेटे मेरी गाय का हिसाब इस पुल पर देना है या उस पुल पर देना है? हाँ, इस पुल पर देना है या उस पुल पर, पुल सिरात पर, अल्लाह के सामने कहाँ देना है मेरी गाय का हिसाब? कुछ तो खौफ था उन बिगड़े हुए बादशाहों में भी। तो उसने कहा, अम्मा उस पुल पर तो जवाब देने की ताकत नहीं, यहीं पर हिसाब साफ कर लो। तो भाई जिसके दिल में ये यकीन होगा कि अल्लाह के सामने पेश होना है और अपनी जिंदगी का हिसाब देना है, तो वो जुल्म नहीं कर सकेगा, वो इस तरह खुले आम अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकेगा। तो ये यकीन दिल में उतारिए। अल्लाह फरमाते सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक, फिर ये सब अपने माल के हकीकी के सामने लाए जाएंगे। अला लहुल हुक्म, अल्लाहु अकबर, सुन लो फैसला अल्लाह ही का होगा, सुन लो फैसला अल्लाह ही का होगा। और अल्लाह के फैसले के सामने किसी का फैसला नहीं चल सकेगा, और अल्लाह के फैसले के सामने कोई दम नहीं मार सकेगा। हाँ, वो फैसला ही इतना इंसाफ का फैसला होगा, इंतहाई अदल का। ऐसे नहीं कि अल्लाह जबरदस्ती अपने फैसले को मनवाएंगे, कोई बोल ही ना सके कि मार्शल्लाह लगा हुआ है, कोई बोल ही ना सके, कोड़े लगेंगे अगर बोला वक्त के हुक्मरानों के फैसले के खिलाफ। ऐसा नहीं, वो फैसला इतना अदल का होगा। कहा जाएगा इकरा किताबक, अल्लाह अकबर, ये तुम्हारे गले में अमालनामा लटका हुआ है, इसको पढ़ लो। कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, आज तुम्हारा हिसाब लेने के लिए किसी और काजी की जरूरत नहीं, तुम खुद अपना हिसाब लेने के लिए काफी हो। जरा पढ़ो, उठाओ, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, कितनी रातें अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारी और कितनी अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी, पढ़ लो, जरा देख लो क्या कुछ करते रहे। तो अल्लाह ही का फैसला होगा, और अल्लाह के फैसले के सामने कोई दम नहीं मार सकेगा, कोई भी। वहुव अस्राउल हासिबीन, और वो बहुत जल्द हिसाब ले लेगा। अल्लाह कहते हैं ये मत समझो खरबों लोग होंगे, खरबों, पत्नी मेरी बारी कब आएगी, मैं तो इधर उधर छुप जाऊंगा। नहीं, कोई छुपने की जगह नहीं, कोई छुपने की जगह नहीं। ऐसी रोशनी चकाचौंध कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी, कोई छुप नहीं सकता, हर एक नजर आ रहा है, और कुछ छुपने की जगह भी नहीं है। न मकान, न पहाड़, न गार, न टीला, न दरख्त, कोई आड़ नहीं, कोई हिजाब नहीं, सब बेहिजाब, सब बेहिजाब। तो अल्लाह कहते बहुत जल्दी हिसाब ले लेगा, बहुत जल्दी, तुम्हारे तसव्वुर से भी जल्दी। वहुव अस्राउल हासिबीन। आप अंदाजा कीजिए, हमारी जो हिसाब किताब की पहली सूरत थी, लोग जिस हिसाब में महीने लगाया करते थे, आज कैलकुलेटर के जरिए से, कंप्यूटर के जरिए से मिनटों और सेकंडों में वो हिसाब कर लेते हैं। तो क्या हमारे अल्लाह के पास ऐसा कोई निजाम नहीं है? इंसान ले सकता है इतनी जल्दी हिसाब, और अल्लाह नहीं ले सकता। वहुव अस्राउल हासिबीन, असल माना इसका बनता है जितने भी हिसाब लेने वाले हैं उनमें से सबसे जल्दी हिसाब लेने वाला अल्लाह है, बहुत जल्दी हिसाब ले लेगा। कुल मन युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर तदऊनहु तदर्रुअन व खुफिया, फरमा दीजिए कौन है जो तुमको निजात देता है खुश्की और तरी के अंधेरों से, समुंदर और जमीन की मुसीबतों से। ये अरब का मुहावरा है असल में, यानी ज़ुलुमातिल बर्र वल बहर, खुश्की और समुंदर की तारीकियां। तो अरबी जबान में इसका माना होता है मसाइब और हवादिस। कौन है जो तुम्हें सारे मसाइब और हवादिस से निजात देता है,
तदऊनहु तदर्रुअन व खुफिया, इस हालत में तुमको बचा लेता है कि तुम उसको पुकारते हो आज भी जाहिर करके और आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाहु अकबर। और क्या कहते हो, लइन अंजाना मिन हादिही लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, अगर हमको इस मुसीबत से ऐ अल्लाह तूने निजात दे दी तो हम शुक्र करने वाले बन जाएंगे। ये कहते हो। जब मुसीबत आती है जब हर तरफ से मायूस हो जाते हो, फंस जाते हो बंद गली के अंदर, कोई नहीं काम आता, कोई नहीं, जेब भी काम नहीं आती, ताल्लुकात भी काम नहीं आते, भाई बंद भी काम नहीं आते, अपने बाजू भी जवाब दे जाते हैं, तो फिर उसी को पुकारते हो आजिज़ी से भी और आहिस्ता आहिस्ता भी। तफसीरों में लिखा है कि ये असल खिताब तो मुशरिकों से है। अल्लाह फरमाते हैं, मुशरिकों जब तुम पर कोई मुसीबत आती है तो तुम भी फिर अपने बुतों को भूल जाते हो, जाहिरी सहारों को भूल जाते हो और सिर्फ अल्लाह को पुकारते हो आजिज़ी से और आहिस्ता आहिस्ता। और साथ ही ये भी लिखा है उलमा ने कि कितनी इबरत की बात है, कितनी शर्म की बात है कि मुसीबत में मुशरिक फंस जाता था तो सिर्फ अल्लाह को पुकारता था, सारे जाहिरी सहारों को भूल जाता था। लेकिन आज मुसलमान हर तरफ से मुसीबत में फिर भी अल्लाह को नहीं पुकारता। बहुत से लोग हैं मुसीबत और परेशानी में भी उनकी नजर सिर्फ जाहिरी असबाब तक महदूद रहती है, इस तरफ बहुत कम तवज्जो जाती है कि ये सब तो अल्लाह की तरफ से है, तो मैं अल्लाह की तरफ क्यों न रुजू करूं जब मेरा यकीन है कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से। हम कहते हैं कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, खुशी भी अल्लाह की तरफ से, गमी भी अल्लाह की तरफ से, बीमारी भी अल्लाह की तरफ से, और सेहत भी अल्लाह की तरफ से, अमारत भी अल्लाह की तरफ से, और गुर्बत भी अल्लाह की तरफ से। तो हम क्यों नहीं अल्लाह की तरफ रुजू करते? जब सब कुछ अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह की तरफ रुजू करना ये जरूरी है। और क्यों नहीं सोचते कि हो सकता है कि ये मुसीबत और ये परेशानी अल्लाह का अजाब हो, हमें अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, हमें तौबा पर आमादा करने के लिए। इसलिए कि अल्लाह कहते हैं वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। हम लोगों को छोटा अजाब चखाते हैं, छोटी सजा देते हैं, बड़ी सजा से पहले छोटी सजा देते हैं। क्यों? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये अल्लाह की तरफ रुजू करें, गुनाहों को छोड़ दें और अल्लाह से मांगे। तो भाई सिर्फ दुआ नहीं करनी, गुनाहों को भी छोड़ना है। जब मुसीबत और परेशानी आए तो गुनाहों को भी छोड़ दे, अपना जायजा ले, मुझसे क्या हो गया, कोई गलती जरूर हुई है, कोई गुनाह जरूर हुआ जिस तरह से ये तकलीफ है, इस्तिग़फ़ार शुरू कर दे, अल्लाह से मांगना शुरू कर दे। अल्लाह वालों का हाल तो ये कि गालिबन हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कभी मुझसे कोई गुनाह हो जाए तो मुझे उसका असर अपने बच्चों में भी नजर आता है, अपनी सवारी में भी नजर आता है। मैं देखता हूँ सवारी भी सरकश हो जाती है, यहाँ तक यानी उनकी सोच तो ये कि सवारी जो सरकश हुई तो मुझसे कोई गुनाह हो गया, अपना मुहासबा शुरू कर दिया। और हम जो भाई सालों से गुनाहों में डूबे हुए, रात दिन गुनाह, नाफरमानियां, हराम खाना, हराम कमाना, हराम इस्तेमाल और दूसरों की हक तलफी, जुल्म और ज्यादती और झूठ और ना मालूम कैसे कैसे गुनाह। लेकिन फिर भी मुसीबतें आ जाए तो तौबा की तौफीक नहीं होती, आमिलों के पीछे भागते हैं, आमिलों के पीछे। किसी ने कुछ कर दिया है, किसी की नजर लग गई, अरे पागल तुझे अपनी नजर लगी है, किसी की नजर नहीं लगी, अपनी नजर लगी। और दूसरों की तरफ देख रहा है, इसकी नजर लगी, यहाँ तक कि भाइयों से बदगुमानी, भाभियों से बदगुमानी, माँ से बदगुमानी। ऐसे मैंने केस देखे कि माँ ने कुछ कर दिया है, ये जो मसला गड़बड़ है घर के अंदर,
تو ماں نے کوئی تعویذ کروا دیا ہے، بہن نے تعویذ کروا دیا ہے، تو عاملوں کی طرف بھاگتے ہیں، مسجد کی طرف نہیں بھاگتے، اللہ کی طرف نہیں بھاگتے کہ اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو بھائیو، حقیقی علاج تو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ اگر اسباب کے اندر حقیقی اثر ہوتا، اسباب کے اندر اگر حقیقی اثر ہوتا تو کوئی ڈاکٹر اور کوئی سرمایہ دار کبھی بھی بیمار نہ ہوتا۔ اگر اسباب کے اندر حقیقی اثر ہوتا، دوا کے اندر اگر حقیقی اثر ہوتا، تو حقیقی اثر ان چیزوں میں نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بعض عامل ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ آپ ان کی پریشانی کے سامنے اپنی پریشانی کو چھوٹا سمجھیں اگر وہ آپ کے سامنے ظاہر کر دیں، مگر وہ چھپاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری پریشانیاں دور ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ ایک عامل صاحب، ان کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ وہ ایسا تعویذ دیتے ہیں کہ جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اولاد ہو جاتی ہے، اور بیٹے نہیں ہوتے تو بیٹا ہو جاتا ہے۔ یقینی بات، یعنی معاذ اللہ تعویذ کیا ایسے تھا کہ گویا یہی دیتے ہیں ایسا۔ لیکن ان عامل صاحب کی اپنی بیٹی کو، حقیقی بیٹی کو طلاق ہو گئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ نے دکھا دیا، لیکن لوگ پھر بھی باز نہیں آتے، پھر بھی وہیں جاتے ہیں اولاد لینے کے لیے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ادھر جا رہے ہیں اولاد لینے کے لیے۔ تو بھائیو، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اسی سے مانگنا ہے، اسی کو پکارنا ہے، ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ بیمار ہو جائے تو علاج ہی نہ کرے، نہیں بھائی، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم نے دوا بھی کرنی ہے، علاج بھی کرنا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، لیکن دل میں یہ یقین بھی رکھنا ہے شفا دینے والا میرا اللہ ہے۔ بڑی پیاری بات لکھی حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، فرمایا کہ تقدیر پر ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان تدبیر کو چھوڑ دے، بلکہ جو تقدیر پر ایمان رکھنے والا ہے وہ چھوٹی سی چھوٹی تدبیر کو بھی ضرور اختیار کرتا ہے۔ جو تقدیر پر ایمان رکھنے والا ہے وہ چھوٹی سی چھوٹی تدبیر کو بھی ضرور اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا یقین یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، شفا دیتا ہے تو اللہ۔ تو جب اس کا تقدیر پر ایمان ہے تو اب وہ معمولی سے حکیم کے پاس جانے میں بھی آر محسوس نہیں کرے گا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے میری شفا اسی میں لکھی ہو سکتا ہے اللہ پاک نے میری شفا خاک کی چٹکی میں رکھی ہو۔ لیکن جو صرف تدبیر کو مانتا ہے، اللہ کی تدبیر، اللہ کی تقدیر کو مانتا ہی نہیں، اللہ کی قدرت کو مانتا ہی نہیں، اس کو اگر کوئی بڑا ڈاکٹر ملے گا تو اس کے پاس جائے گا، لیکن چھوٹے موٹے کے پاس جائے گا ہی نہیں، اور سستی دوا استعمال ہی نہیں کرے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو جب تک کہ لاکھوں خرچ نہ کر لیں ان کے دل کو سکون نہیں آتا۔ یعنی اگر ان کو آپ 2 روپے کی دوا دے دیں تو کہے گا مذاق کر رہے ہو، 2 روپے کی دوا میں بھی شفا ہو سکتی ہے۔ وہ جب تک ٹیسٹ پر خرچ نہ کرے اور ڈاکٹر کی فیس پر خرچ نہ کرے اور مہنگے ہسپتال میں جا کر نہ لیتے، اس کو شفا کا یقین نہیں آتا۔ تو بھائی، تقدیر پر ایمان کا مطلب تدبیر کو چھوڑنا نہیں ہے، تدبیروں کو اختیار کرنا ہے، لیکن یقین یہ رکھنا ہے کہ میری تدبیر میں تاثیر پیدا کر سکتا ہے میرا اللہ۔ تو فرمایا کہ یہ پکارتے ہیں مصیبت میں اللہ کو عاجزی ظاہر کر کے اور آہستہ آہستہ، اور یہ بھی کہتے ہیں اے اللہ اگر ہمیں تو نے اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن کتنے ہی ایسے ہیں کہ اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے لیکن وہ پھر بھی شکر کرنے والے نہیں بنتے۔ اللہ فرماتے ہیں قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، فرما دیجئے اللہ تمہیں نجات دیتا ہے ان مصیبتوں سے بھی اور ہر غم اور پریشانی سے بھی، ثم انتم تشرکون، پھر تم شکر کی بجائے شرک کرنے والے بنتے ہو۔ ایک ہے شکر کرنا اور ایک ہے شرک کرنا۔ شکر اور شرک الفاظ ہوئی ہیں دونوں کے اندر، اس میں بھی شین کاف را، اس میں بھی شین را کاف، ایک جیسے ترتیب الٹ ہے۔ تو مومن شکر کرتا ہے کہ میرے اللہ تیرا کرم تو نے شفا دے، اور کافر شرک کرتا ہے
اللہ نے نہیں، اس نے شفا دے دی، اللہ نے نہیں، اس نے اولاد دے دی۔ اللہ پاک ہمیں شکر کرنے والا بنائے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فرما دیجئے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب مسلط کر دے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض، بعض یا تمہیں گروہ کر کے آپس میں لڑا دے اور ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اللہ اس بات پر قادر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ بندوں پر جو عذاب آتا ہے تو فرمایا 3 قسم کا عذاب، یا تو اوپر سے عذاب، یا نیچے سے عذاب، یا آپس میں لڑنے بھیڑنے کا عذاب، فرقوں کا جماعت، گروہوں کا عذاب، قتل و قتال، خانہ جنگی کا عذاب، یہ تینوں صورتیں عذاب کی۔ اب اوپر سے عذاب کیسے؟ جیسے قوم نوح پر سیلاب کا عذاب آیا، قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا، اور قوم لوط پر پتھروں کا عذاب آیا۔ اور نیچے سے عذاب جیسے فرعون دریا میں غرق ہو گیا، تو یہ 2 قسم کے عذاب ہو گئے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفصیل یہ بیان فرمایا کہ اوپر کا عذاب ہے ظالم حکمران، اوپر کا عذاب ہے ظالم حکمران، اور نیچے کے عذاب ہیں نوکر جو کہ خیانت کرنے والے، ملازم جو کہ چوری کرنے والے، اور اولاد جو کہ نافرمانی کرنے والی۔ یہ نیچے کا عذاب ہمارے ماحول کے اعتبار سے تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اوپر کا عذاب کہ بیوی اللہ نے مسلط کر دی۔ ہاں اب بیچارہ زندگی گزار رہا ہے پس کر، ایسے بھی ہوتے ہیں، تو میری بہنیں ناراض نہ ہو جائیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیوی مسلط ہی ہوگی، مسلط۔ اب اوپر کا عذاب، ایک طرف تو بیوی نے دبایا ہوا ہے، دوسری طرف اولاد بھی نافرمان ہے۔ ہاں اللہ اکبر، اللہ شوہروں کو بھی بیویوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیویوں کو بھی بیویاں بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مشرقی بیویاں، اسلامی بیویاں، اللہ ایسا کرے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اوپر کا عذاب ہے ظالم حکمران، اور نیچے کا عذاب ہے خیانت کرنے والے ملازم، نوکر اور نافرمان اولاد۔ اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، اے لوگو جیسے تم ہوگے ویسے ہی تم پر حکمران مقرر کیے جائیں گے۔ کیا پیاری حدیث ہے، جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے حکمران۔ بھائیوں معاف فرمانا، آپ میں سے تو ماشاءاللہ بہت سارے تقوی والے ہیں، بعض کو تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، انتہائی دیانتدار، انتہائی نیک لوگ، حلال کھانے والے، حلال کمانے والے، لیکن آج ہمارے معاشرے کی اکثریت لوٹ کھسوٹ کرنے والی، ظلم کرنے والی، چوری کرنے والی، رشوت کھانے والی، رشوت کھلانے والی، زیادتی کرنے والی، لوٹ مار کرنے والی، ملاوٹ کرنے والی، نمبر 2 چیزیں بنانے والی اکثریت ایسی، تو حکمران بھی ایسے۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، حکمرانوں کا شکوہ کرتے ہیں۔ اس قدر ظلم شروع ہو گیا کہ جان بچانے والی دوائیں وہ بھی نمبر 1 نہیں ملتی، نمبر 2 دوائیں۔ اور خدا کی قسم ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہمارے اسلامی ملک میں ہوتا ہے، کافر ملکوں میں نہیں ہوتا۔ ہائے اللہ، بڑی شرم کی بات، وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جان بچانے والی دوائیں اور نمبر 2 اور پھر ایسا شخص بچ جائے۔ یہاں تو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے، یعنی ہو سکتا ہے کہ جو صحت کے ذمہ دار ہیں وہی یہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں کا تو وزیر تعلیم بتاتا ہے قرآن کریم کے 40 پارے ہیں، اللہ اکبر۔ یہاں کے تو وزیر تعلیم کو پتہ نہیں کہ قرآن کریم کے پارے کتنے ہیں، وہ میڈیا پر کہہ رہے ہیں 40 پارے، سمجھے، اس کی زبان پر یہ الفاظ آ رہے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ یہاں صحت کے جو ذمہ دار ہیں وہی بیماریوں کے جراثیم کھلا رہے ہوں، وہی نمبر 2 دوائیاں بنا رہے ہوں، ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ تو عدل کرنے والے
وہ ظلم کرتے ہیں، یعنی جن کا کام ہے عدل کرنا، جن کی ذمہ داری ہے، جو عدل کا سیمپل ہے ہمارے سامنے، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ لوٹ کھسوٹ سے باز نہیں آتے. www.darsequran.com. جیسے ہم ویسے ہمارے حکمران. آقا نے فرمایا اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوں گے. اللہ اکبر. تمہارے حکمران جو ہوں گے وہ تمہارے اعمال، تمہارے عمل میں جھوٹ ہے اور غبن ہے، خیانت ہے، بددیانتی ہے، چوری چکاری ہے، حرام خوری ہے، تو تمہارے حکمرانوں میں بھی یہی صفتیں پائی جائیں گی، یہی عادتیں پائی جائیں گی. مشکات میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا انا، میرے سوا اور کوئی معبود نہیں. اللہ کہتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا انا ملک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں. اگر بندے میری اطاعت کریں گے تو میں بادشاہوں کے دلوں کو ان کے لیے نرم کر دوں گا، اور اگر وہ نافرمانی کریں گے تو میں بادشاہوں کے دلوں کو ان کے لیے سخت کر دوں گا، ان پر سخت قسم کے حکمراں مسلط کر دوں گا جو انہیں عذاب چکھاتے رہیں گے. لہذا اللہ فرما رہے ہیں لہذا بادشاہوں کو گالیاں نہ دو، ان کو گالیاں دینے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اپنے عمل کی اصلاح کر لو تاکہ اللہ تمہارے کام درست کر دے، اللہ تم پر عادل حکمران بھیج دے. تو بھائی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ دو قسم کا عذاب ہوا، یا تو اوپر سے عذاب، نیچے سے عذاب. میں نے دونوں تفسیریں بیان کر دی. اور تیسرا عذاب کیا ہے؟ عذاب کی تیسری صورت کیا ہے؟ او یلبسکم شیعا، یا اللہ تمہیں فرقوں میں تقسیم کر دے، گروہوں میں تقسیم کر دے، تم آپس میں لڑو پھرو، قتل کرو ایک دوسرے کو، اور تمہیں اللہ ایک دوسرے کا عذاب چکھا دے. یہ ہے فرقوں میں تقسیم ہو جانا، گروہوں میں تقسیم ہو جانا. یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے. اور پھر آپس ہی میں ایک دوسرے پر تلواریں اٹھانا، آپس میں ایک دوسرے پر گولیاں چلانا، یہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے جس کا منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حیرت کی بات ہے، ایک طرف خبر ہوتی ہے یہودیوں نے اتنے فلسطینیوں کو شہید کر دیا، دوسری طرف خبر ہوتی ہے فلاں علاقے میں مسلمانوں نے اتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا. اللہ اکبر. یہودی بھی مار رہے ہیں اس کو، عیسائی بھی مار رہے ہیں، اور یہ خود بھی مار رہا ہے اپنے بھائیوں کو، خود بھی لگا ہوا ہے مارنے میں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا لوگوں، مسلمانوں، لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ بن جانا. کیسے؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ. ایسے نہ بن جانا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا بنو معاویہ کی مسجد کے پاس سے. آپ داخل ہوئے مسجد میں، آپ نے 2 رکعت پڑھی، ہم نے بھی 2 رکعتیں پڑھی. پھر آپ نے لمبی دعا فرمائی اور دعا سے فارغ ہو کر ہمیں بتایا کہ میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی. ایک دعا تو یہ کی کہ اے اللہ میری امت، ساری کی ساری امت غرق ہو کر ہلاک نہ ہو جائے. اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا. دوسری دعا یہ کہ میری امت بھوک سے ہلاک نہ ہو جائے. اللہ نے اس کو بھی قبول فرما لیا. اور تیسری دعا میں نے یہ کی کہ آپس میں جنگ و جدل نہ کرے، لیکن اللہ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی. تو بھائیو یہ بہت بڑا عذاب اللہ نے منع فرمایا کہ دیکھو فرقے نہ ہو جانا. بلا تکونوا کالذین تفرقوا، فرقے نہ ہو جانا. یاد رکھیے کہ وہ اختلاف جو فروعی مسائل میں ہو، اجتہاد کے تحت ہو، وہ جائز ہے، رحمت ہے، قابل برداشت ہے. یہاں جو جس اختلاف سے منع فرمایا اللہ نے اور اللہ کے نبی نے، یہ وہ اختلاف ہے جو اصولوں میں اختلاف ہو، عقائد میں اختلاف ہو، نفسانی اغراض کے تحت اختلاف ہو، کافروں کو خوش کرنے والا اختلاف ہو.
اللہ اکبر، قریب میں فلسطینی بھوک سے بلک رہے ہیں، معصوم بچے زخموں سے تڑپ رہے ہیں، معصوم بچیاں تڑپ رہے ہیں، ان کی لاشیں، روزانہ دردناک تصویریں میڈیا کے ذریعے سے سامنے آ رہی ہیں، لیکن چند گھنٹوں کی مسافت پر رہنے والے ان کے مسلمان بھائی وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، صرف اخباری بیانات جاری کر رہے ہیں۔ بلکہ شرم کی بات یہ کہ اس وقت جو ننگی جارحیت کر رہا ہے اسرائیل، اس کے خلاف زیادہ احتجاجی مظاہرے مغربی ملکوں میں ہوئے ہیں، اسلامی ملکوں میں کم ہوئے ہیں۔ شرم کی بات ہے۔ تو بے حس ہو گئے مسلمان، اتحاد ختم ہو گیا۔ اللہ پاک وہ ایسا وقت لائے کہ مسلمان قرآن پر اور ایمان پر متحد ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا تمہیں گروہ گروہ کر کے آپس میں لڑا دے اور ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ سکھا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھیے ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھیں۔ کتنی محبت ہے اللہ کو بندوں سے، اللہ پاک انداز بدل بدل کر اپنی آیات بیان کرتے ہیں، ہمارے فائدے کی باتیں بیان کرتے ہیں، انداز بدل بدل کر۔ جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہو، ماں سمجھاتی ہے نا بچے کو، ماں سمجھاتی ہے بچے کو، اور ماں کے لیے بچہ ہمیشہ ہی بچہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ خود ہی بچے کا باپ بن جائے، لیکن ماں کے لیے پھر بھی بچہ۔ تو ماں اس کو سمجھاتی ہے، سفر پر جا رہا ہو یا ایسی جگہ جا رہا ہو جہاں دشمن کا خطرہ ہے، تو ماں بڑے انداز بدل بدل کر سمجھاتی ہے، کبھی کچھ کہتی کبھی کچھ کہتی، ایک ہی بات بار 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 بار۔ تو خدا کی قسم اللہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں، ماں سے زیادہ محبت کرنے والے۔ اس لیے اللہ پاک نے مضامین بدل بدل کر بیان کیے، بدل بدل کر، توحید کا مضمون بدل بدل کر، آخرت کا مضمون بدل بدل کر، ہماری ہدایات کے مضامین بدل بدل کر اللہ نے بیان کیے۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں لعلہم یفقہون، تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ الحمدللہ حج کے موقع پر اللہ پاک نے کچھ مشاہدات اور تاثرات لکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیار حرم کی حسین یادیں اس عنوان سے وہ کتاب کا چھپ چکا، وہ باہر اسٹال پر دستیاب ہے، آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ حفیظ الرحمان صاحب کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، لیکن بہت کمزور ہے، بیمار ہے، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس کو صحت دے، لمبی زندگی دے، اور اللہ پاک اسے بھائی حفیظ صاحب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا ارحم الراحمین، یا غفار، یا غفور، یا عفو، یا تواب، یا ستار، یا ذی الجلال والاکرام، اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو زندگی باقی ہے وہ آپ کے حکموں کے مطابق اور آپ کے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دیجئے، قرآن کی محبت دے دیجئے، صلحاء کی، علماء کی محبت دے دیجئے، نیک اعمال اور اخلاق کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اوپر کے عذاب سے بھی حفاظت فرمائیے، نیچے کے عذاب سے بھی حفاظت فرمائیے، اور مولا اپنے فضل و کرم سے امت مسلمہ کو ایمان اور قرآن پر متحد ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ مولا ہم تو مجبور ہیں مگر آپ تو مجبور نہیں ہیں۔ مولا ہمارے لیے سرحدوں کی مجبوری، قانونوں کی مجبوری، مولا آپ ان کی حفاظت فرمائیے، نصرت فرمائیے۔ عالم اسلام کے حکمرانوں، لیڈروں اور عوام کے دل میں حمیت اور غیرت پیدا فرمائیے، جذبہ جہاد پیدا فرمائیے۔ مولا ہم سب کو ان کی ہر طریقے سے نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا عالم اسلام کو ہدایت دے دیجئے، ہمیں ہدایت دے دیجئے۔ مولا ہم سب پریشان ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں، مولا گھریلو، کاروباری اور سرکاری، سیاسی، ملکی، مولا بے شمار پریشانیاں
آپ ساری پریشانیوں سے ہمیں نجات دے دیجیے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، ایمان والی زندگی عطا فرمائیے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے گا، اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخ پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com